بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے عوام کے گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سلوا بیچ ریزورٹ کا انسپیکشن وزٹ کیا ہے، جہاں انہیں اس کی تعمیر کے مختلف مراحل کے بارے میں بریف کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نگران اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 1986 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 88,583 ہو گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات کے بعد صاحب اسم امیر نے قطر اور ترکی کے عوام کے گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ترکی کے صدر قطر کے دورے پر آئے ہوئے تھے، جس کے دوران دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات میں دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور تمام شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، تجارت، ایندھن، دفاع اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ صاحب اسم امیر اور ترکی کے صدر نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید مستحکم بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں لیڈروں کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی معاملات بھی زیر بحث آئے، خاص طور پر فلسطین، شام، لیبیا اور یمن کے تازہ ترین حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا سیاسی مبصرین نے ترکی کے صدر کے دورہ قطر کو قطری ٹرکش پارٹنرشپ کے حوالے سے بہت اہم قرار دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور صدر رجب طیب اردوان کی حالیہ ملاقات سے دوحہ اور انقرہ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ مبصرین کا مزید کہنا ہے کہ قطر اور ترکی کے تعلقات تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون سے بڑھ کر اب ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قطر اور ترکی کے اسٹریٹجک تعلقات، خاص طور پر اقتصادیات، تجارت، دفاع اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کو مشترکہ مفادات حاصل ہو رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولو الخاطر کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر کا حالیہ دورہ قطر دونوں ملکوں کے گہرے باہمی تعلقات کی تصدیق کرتا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلوا بیچ ریزورٹ کا انسپیکشن وزٹ کیا ہے۔ قطر کے جنوب مغربی ساحل سمندر پر واقع اس ریزورٹ کا رقبہ 3.2 ملین مربع میٹر ہے۔ وزٹ کے دوران صاحب اسم امیر کو اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ اور اس کی تعمیر کے مختلف مراحل کے بارے میں بریف کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس بیچ ریزورٹ میں موجود فیسلٹیز کا بھی معائنہ کیا۔ ان میں 115 ولاز، 246 کمروں پر مشتمل ایک 5 اسٹار ہوٹل، آبی تھیم پارک، کانفرنس سینٹر، بال روم، سپا، یاٹ کلب، میرین ڈائیونگ سینٹر، ایک شاپنگ سینٹر اور گرین ایریا یعنی سبزہ زار شامل ہیں۔ صاحب اسم امیر نے پروجیکٹ سے منسلک افراد کا اس کی تعمیر اور اس میں فراہم کی گئی ٹورسٹ فیسلٹی کے سلسلے میں کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا، اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اس بیچ ریزورٹ کی کمپلیشن اور اس کی اوپننگ کا کام مکمل کریں، تاکہ قطر کے اندر سمندری سیاحت اور تفریحی ضروریات مہیا کرنے اور سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے میں مدد مل سکے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ بیلاروس کے صدر کے نام
मुबारकबाद का तार रवाना किया है। दरियासना वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी ने अपने जमहूरिया बेलारूस के हम मनसब रोमान गोल्फाशेंको को उनके मुल्क के योम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का तार इरसाल किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल तानी से इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के निगरान डॉक्टर इस्माइल हानिया और उनके हमरा आए हुए वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की है, जिसके दौरान फलस्तीन के मसले की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। खासतौर पर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के फलस्तीनियों के मकबूजा इलाकों को इसराइल में जम करने के फैसले के बारे में गौर खौज किया गया। इसके अलावा मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात भी ज़ेरे बहस आए। दरियासना दुनिया के मुतादद साबिक लीडरों ने यूरोपीय मुल्कों के सरबराहों पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ इलाकों को इसराइल में शामिल करने से मना करने के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालें। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 756 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 3 अफराद वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा 1986 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और यूं शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 88,583 हो गई है। दरियासना वजारत सेहत के पब्लिक हेल्थ के शोबे के निगरान डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन हमद आल तानी ने अपने एक बयान में कहा है कि रियासत कतर को कोरोना वायरस के 86,000 से ज्यादा रिकवरी केसेस के हवाले से अपनी गैर मामूली कामयाबी पर फख्र है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1 लाख है। इसके अलावा कतर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात का तनासुब दुनिया में सबसे कम है। ये खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब 10 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जबकि गुज़श्ता 7 माह के अरसे में इस वायरस की वजह से तकरीबन 5 लाख अफराद इंतकाल कर गए हैं। अमेरिका की 7 रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। फ्लोरिडा में इस वीकेंड पर अमेरिका के यौम आज़ादी की तकरीबात से पहले ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इससे कबल अमेरिका में कोरोना वायरस के 53,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए थे। मेक्सिको में कोरोना वायरस के 6,740 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद वहां वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,45,250 हो गई है। इसी दौरान में इंग्लैंड में नॉर्मल लाइफ यानी मामूल की जिंदगी की जानिब लौटने के लिए बड़े इक़दाम किए गए हैं और अंजामकार लोगों को हेयर कट और रेस्टोरेंट में खाना खाने की इजाजत दे दी गई है। 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद यह इजाजत पहली मर्तबा दी गई है। दरियासना बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो एहतियात से काम लें और मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर का रिस्क मोल न दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वजीर आजम फाइज अस्सराज की क़यादत में लीबिया की हुकूमत को कानूनी हैसियत हासिल है और उसे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के बाअसर ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अब इस सच्चाई को तस्लीम कर लें। दरियासना लीबिया की हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि तरगोना के इलाके में एक और इज्तमाई कब्र दरियाफ्त हुई है, जिसमें से 5 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। चुनांचे लीबिया में अब तक इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 219 हो गई है। तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक अदालत में सऊदी सहाफी जमाल खाशोग्जी के कत्ल के सिलसिले में मुल्जिमान ठहराए गए सऊदी अरब के 20 एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की समाअत कल से शुरू हो गई। इन तमाम मुल्जिमान पर उनकी अदम मौजूदगी में चलाए जाने वाले इस मुकदमे की पहली समाअत के बाद अब आइंदा समाअत 24 नवंबर को होगी। याद रहे कि सहाफी जमाल खाशोग्जी को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत की गई थी और आलमी सतह पर सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन पर इस कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया था, की साख को भी नुकसान पहुंचा था।
واضح رہے کہ سعودی سفارت خانے میں کام کرنے والے ایک مقامی ٹیکنیشین نے ترکی کی عدالت کو بتایا ہے کہ اسے سفارت خانے کے افسران نے جمال خاشقجی کے سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک اوون میں آگ جلانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مذکورہ ٹیکنیشین کا یہ بیان عدالت کے پہلے روز کی کارروائی کے دوران قلم بند کیا گیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں نے سینئر سرکاری اہلکار جیان کاسٹکس کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ نے کابینہ میں متوقع رد و بدل سے پہلے ہی صدر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ جیان کاسٹکس اب نئی کابینہ تشکیل دیں گے۔ گزشتہ جمعرات کے روز میانمار میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مٹی کا تودہ گرنے سے سینکڑوں مزدور تودے کے نیچے دب گئے تھے، جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ اب تک 162 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 54 افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے عوام کے گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سلوا بیچ ریزورٹ کا انسپیکشن وزٹ کیا ہے، جہاں انہیں اس کی تعمیر کے مختلف مراحل کے بارے میں بریف کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نگران اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 1986 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 88,583 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے عوام کے گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے سلوا بیچ ریزورٹ کا انسپیکشن وزٹ